بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب جماعت چہارم کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 3 پر ہے۔ اس سبق کا نام میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے، جو ہم آج سبق پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 2 کا نام ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سبق کی سب سے پہلے میں آپ کو جو کرواؤں گی وہ بلند خوانی ہے۔ بلند خوانی ہم ایک ایک پیراگراف کی کریں گے، اور ایک ایک پیراگراف کی بلند خوانی جب ہم کر لیں گے تو میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاؤں گی کہ اس پیراگراف میں کیا خاص بات کہی گئی ہے۔ دوسری بات، جیسے جیسے مشکل الفاظ پیراگراف میں آتے رہیں گے ان کے معنی بھی میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کا جو نام ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پورا چیپٹر ہے، ان کی صفات، ان کی خصوصیات کے اوپر، ان کی عادات کے اوپر یہ پورا چیپٹر لکھا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کتنی اعلیٰ، کتنی شان والی ہیں، جو کہ ہم ان میں پڑھیں گے تو ہمیں ان کی گاہے بگاہے خصوصیات کا علم ہوتا رہے گا۔ ویسے تو آپ لوگ پیارے بچوں جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی نیک تھے، بچپن سے ہی سچ بولتے تھے، اور بچپن سے ہی ساری اچھی عادات ہمارے پیارے نبی کے اندر آ چکی تھیں۔ چلیے اب ہم پیراگراف پڑھتے ہیں اور اس چیپٹر کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ لائن سے آغاز ہو رہا ہے۔ ہم ہر روز اپنے دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، لیکن اکثر اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ کسی دوست یا ساتھی نے اگر وعدہ پورا نہ کرنے کی شکایت کی تو پھر کچھ اور بہانے بنانے لگتے ہیں۔ کبھی ان کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا، کبھی کوئی اور بہانہ پیش کر دیتے ہیں۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا نہ صرف بری بات ہے بلکہ گناہ ہے۔ وعدہ خلافی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عہد پورا کرو۔ اور کیوں عہد پورا کرو؟ کیونکہ اس کے بارے میں تم سے جواب لیا جائے گا۔ دوسری جگہ عہد کی پابندی کو لازمی قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی وعدہ کرو یا معاہدہ کرو تو اس کی پابندی تم پر لازم ہے۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں جو ہمیں اہم بات سمجھائی گئی ہے وہ ہے وعدہ، کہ وعدہ کر کے کیسے نبھاتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، یا آپ کے ساتھی، رشتہ دار آپ کے ساتھ بہت سے وعدے کرتے ہیں، لیکن کچھ خوبیوں کی وجہ سے یا کچھ مسائل ایسے آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پاتے۔ لیکن وعدے کو پورا نہ کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سخت ناپسند تھا، اور ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ وعدے کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعدہ خلافی کے بارے میں۔ وعدہ خلافی کا مطلب وعدے کو پورا نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، عہد پورا کرو۔ عہد مینس وعدہ پورا کرو، کیونکہ اس کے بارے میں تم سے جواب لیا جائے گا۔ جب ہم کسی سے وعدہ کریں تو اس کو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے وعدے کے نہ پورے کرنے کے بارے میں ہم سے جواب لیا جائے گا۔ جواب کب لیا جائے گا؟ روز قیامت کے دن۔ تو اس پیراگراف میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وعدے کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی معاہدہ کرو تو اس کی پابندی تم پر لازم ہے۔ مطلب جب ہم کوئی کانٹریکٹ کر لیں، کوئی معاہدہ، کوئی وعدہ کر لیں تو اس کی پابندی کرنا ہم پر ضروری ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے احکامات پر عمل کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام نبیوں میں بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، جو وعدہ بھی کیا اسے ہمیشہ پورا کیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے چند واقعات پیش کیے جاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے کس قدر پابند تھے۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو ان کا جو مقام ہے وہ تمام نبیوں سے بہت زیادہ اونچا، اعلیٰ اور بلند ہے۔ تو جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی، مطلب وعدے کو ہمیشہ پورا کیا ہے، وعدے کو کبھی بھی ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ جو بھی وعدہ کرتے تھے ہمارے پیارے نبی اس کو ہمیشہ ہر حال میں پورا کیا اور کوشش کرتے تھے پورا کرنے کی اور پورا کر کے دکھایا۔ اب نیچے والے پیراگراف میں جو میں اس کے بعد پڑھوں گی، اس پیراگراف میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مراد ان کی زندگی میں سے چند واقعات جو کہ انہوں نے وعدے کے پورے کرنے میں گزارے ہیں، آگے ذکر آئے گا۔ جب ہم پیراگراف پڑھیں گے تو میں اس میں سے آپ کو واقعہ بتاؤں گی۔ چلیے اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایک واقعہ پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک صحابی حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ نبوت سے پہلے، نبوت سے مراد وحی سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوتی، اس سے پہلے کا یہ عرصہ ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز خریدی۔ انہوں نے کوئی چیز خریدی ہوگی، کس نے؟ حضرت عبداللہ نے، جو ایک صحابی کا نام ہے۔ اس کی قیمت میں سے کچھ رقم میرے پاس باقی تھی، مطلب جب انہوں نے چیز خریدی تو انہوں نے آدھی رقم دی اور آدھی رقم دینے کا بعد میں وعدہ کر لیا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں رقم لے کر اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہوں۔ اچھا جی، کہاں پر آتا ہوں؟ جس جگہ پہ پہلی بار چیز خریدی، پہلی بار رقم دی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے واپس آ گئے کہ آپ کو میں دوسری رقم لاتا ہوں اور آپ کو اسی جگہ آ کے واپس دوں گا۔ تو پیارے بچوں، پھر کیا ہوا کہ یہ ساری بات کہہ کر کہ میں واپس آ کر آپ کو رقم دیتا ہوں، تو یہ جو صحابی تھے جن کا نام عبداللہ ہے وہ چلے گئے تھے، اور جب چلے گئے تو ایک دم سے اپنا وعدہ پورا کرنا بھول گئے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عمل کیا؟ 3 راتوں کے بعد مجھے یاد آیا۔ کس کو یاد آیا؟ ایک صحابی حضرت عبداللہ کو یاد آیا، جن میں 3 دن 3 رات گزر چکے تھے۔ ان کو یاد آیا، مطلب مجھے یہ یاد آیا کہ میں اللہ کے رسول کو یہ بول کر آیا ہوں کہ میں آپ کے پاس اسی جگہ پر رقم لے کر آتا ہوں۔ صحابی کو ایک دم سے یاد آیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں رقم لے کر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں پیارے بچوں، 3 راتوں کا وقت گزر چکا ہے، 3 دن کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر وعدے کے پکے تھے کہ وہ اس جگہ سے نہیں ہٹے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی لمحے وہ صحابی آ جائیں اور مجھے اس جگہ نہ پا کر ان کو کوئی دکھ ہو یا کوئی دل آزاری ہو، یہ کہ وعدہ پورا نہ کر پائیں۔ تو اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر، کس کو دیکھ کر؟ صحابی کو دیکھ کر کہا، اور صرف اتنا فرمایا، اے نوجوان، صحابی کو بولا، اے نوجوان تو مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا
کہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ بیٹھے رہے اور ان صحابی کا ذکر کرتے رہے، تو انہوں نے صرف اتنا سا فرمایا، نہ غصہ ہوئے، نہ ناراض ہوئے، نہ ہی کوئی بدتمیزی کے الفاظ کہیں، بس اتنا جملہ کہا پیار سے کہ اے نوجوان، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ مشقت مطلب محنت میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا۔ 3 راتوں سے یہاں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی نے بولا کہ میں 3 راتوں سے تمہارے یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی وعدے کے کس قدر پکے تھے کہ جب صحابی نے بولا کہ میں آ کے آپ کو یہاں رقم دوں گا، تو انہوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا۔ کتنے دن تک؟ 3 راتوں تک۔ کتنی بڑی بات ہے نا بچوں۔ تو ہمیں بھی کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جو وعدے کریں وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس پر عمل کریں۔ اب اس پیراگراف میں ایک صحابی کا ذکر ہو گیا جو کہ رقم لی تھی اور 3 راتوں سے انتظار کر رہے تھے۔ دوسرا ایک واقعہ ایک اور اس پیراگراف میں شروع ہو رہا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ واقعہ بتاتے ہیں۔ ابو رافع ایک غلام تھے اور مکے میں رہتے تھے۔ یہ دوسرا وعدہ ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے جو کہ وعدے کے بارے میں ہے، جو کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، جن میں ایک شخص ہے جس کا نام ابو رافع ہے جو کہ غلام تھے اور کہاں رہتے تھے؟ مکے میں رہتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ قریش مکہ نے ایک مرتبہ مجھے اپنا سفیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سفیر کا مطلب ہوتا ہے پیغام کو پہنچانے والا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو سفیر بنا کے بھیجا۔ کس کو؟ ابو رافع کو۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مطلب کس نے دیکھا؟ ابو رافع نے۔ جب وہ سفیر بن کر آیا اللہ کے رسول کے پاس تو انہوں نے سب سے پہلی نگاہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالی، ان کو دیکھا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی صداقت نے اثر کیا۔ مطلب اسلام اتنا اچھا اور اتنا سچا دین ہے کہ اس دین نے میرے دل پہ فوراً اثر کیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں کبھی لوٹ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے بولا کہ اب میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، میں آپ کا دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں، جہاں سے مجھے بھیجا گیا ہے سفیر بنا کے، میں ادھر واپس نہیں جاؤں گا۔ کہاں نہیں جاؤں گا؟ قریش والوں کے پاس، مکہ کے قریش والوں کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ساری بات سن کر، کس کی بات سن کر؟ ابو رافع کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا بات تھی؟ میں عہد شکنی نہیں کرتا اور نہ قاصدوں کو اپنے پاس روکتا ہوں، تم لوٹ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں عہد شکنی نہیں کرتا۔ عہد شکنی کا مطلب وعدہ نہیں توڑتا۔ ظاہر ہے تم جب بول کر آئے ہو، انہوں نے قاصد بنا کے بھیجا ہے، اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے کہ تمہیں واپس ان کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے، اور قاصدوں کو میں اپنے پاس نہیں روکتا، مطلب پیغام لینے والوں کو میں اپنے پاس نہیں روکتا۔ انہوں نے بولا کہ تم لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہاں رکنا کیا چیز ہو جائے گی؟ عہد شکنی ہو جائے گی، وعدے کو توڑ دیا جائے گا۔ جب ابو رافع واپس گئے، کہاں گئے؟ وہاں جانے کے بعد بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں ابو رافع سے کہ وہاں جانے کے بعد بھی اگر اسلام کی صداقت تمہارے دل میں قائم رہی تو واپس آ جانا۔ وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ وعدے کی پابندی کرنا کس قدر ضروری ہے، کس قدر اہمیت ہے وعدے کو نبھانے کی۔ وہ ان کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں یہ بتا کر کہ نہیں، وعدہ توڑنا، عہد شکنی کرنا کتنی غلط بات ہے، اس سے ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور وعدہ نبھانے سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تم واپس جاؤ، اور تم واپس گئے، اس دوران تمہارے دل میں اسلام کی ذرا سی بھی صداقت، ذرا سی بھی سچائی، ذرا سا بھی ایمان ہو تو تم ایسا کرنا کہ میرے پاس واپس آ جانا، لیکن ابھی چلے جاؤ۔ ابھی جانے سے کیا ہوگا کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈالی، تمہارے دل میں اسلام کی صداقت سچی رہی تو واپس آ جانا میرے پاس۔ یہ ساری بات
ابو رافع جو غلام تھے ان کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ یہ ساری بات سن کر انہوں نے بولا کہ میں واپس چلا گیا اور پھر دوبارہ واپس آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وعدے کو پورا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ دیکھیں، انہوں نے وعدہ بھی نبھا لیا، واپس بھی چلے گئے اور واپس آ کر دوبارہ ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باخوشی اسلام کو قبول کر لیا۔ یہاں تک کا جو ہم نے چیپٹر ابھی پڑھا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے بھی ہمارا کچھ چیپٹر باقی ہیں اور اس کی مشق بھی باقی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں دی جائے گی، اور اس سبق کا کام آپ کو جب یہ پورا ہو جائے گا ایکسپلینیشن، تو اس سبق کا کام آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا بہت جلد، جو کہ آپ کو بتایا جائے گا SMS کے ذریعے اور واٹس ایپ میسج کے ذریعے۔ اللہ حافظ۔